نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم محترم المقام جملہ سامعین حاضرین و ناظرین، بارگاہ عزتی میں دعا کریں کہ باری تعالی عز و جل ہماری آج کی بزم شہادت حسین کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، بزم مقام و شان حسین کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حضرات محترم، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف منسوب ایک رباعی ہے کہ شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید۔ فارسی جملہ ہے، سرداد یعنی سر دے دیا، نداد دست ہاتھ نہیں دیا، در دست یزید یزید کے ہاتھ میں، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ ہست حسین۔ حضرات محترم، آج کی ہماری یہ نشست پیغام کربلا شان حسنین کریمین، عزت و وقار حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حدیث مبارکہ میں آپ کا یہ ارشاد موجود ہے، میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی عزت اور صحابہ کے مرتبے کو بیان کرتے ہوئے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، لا تسبوا اصحابی، یہ قیامت تک کے لوگوں کو حکم ہے کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا۔ ویسے بھی ایک عجیب سا لگتا ہے جب ہم لوگوں کا تبصرہ اور لوگوں کی رائے سنتے ہیں تو عجیب سا لگتا ہے، دنیا میں
جب عدالتیں لگتی ہیں تو فیصلہ چیف جسٹس دیتا ہے، فیصلہ قاضی دیتا ہے، محرر نہیں دیتا۔ جو منشی بیٹھا ہوتا ہے وہ فیصلہ نہیں سناتا، فیصلہ وکیل نہیں سناتا، فیصلہ وکیل ججوں عدالتوں کا نظام ہے، فیصلہ وکیل نہیں سناتا، فیصلہ محرر نہیں سناتا، فیصلہ تو قاضی سناتا ہے، فیصلہ تو جسٹس سناتا ہے، فیصلہ تو منصف سناتا ہے۔ عجیب معاملہ ہے، آپ نے کبھی سنا کہ جو وکیل ہے وہ فیصلہ سنا دے، وہ فیصلہ ایکسپٹ نہیں ہوگا؟ منشی اور محرر فیصلہ سنا دے تو وہ ایکسپٹ نہیں ہوگا جب تک کہ قاضی فیصلہ نہ سنائے، جب تک کہ منصف فیصلہ نہ سنائے، جب تک کہ جسٹس فیصلہ نہ سنائے۔ عجیب ایک تماشا ہے دنیا میں، دنیا کے اصولوں اور قاعدوں کے مطابق تو جسٹس فیصلہ سناتا ہے، یہاں پر صحابہ کرام علیہم رضوان کی ذات پر خود لوگ جو کہ ان پڑھ ہیں، جن کو ذرا بھر کی تمیز نہیں ہوتی، جن کے پاس علمی مواد نہیں ہوتا، جن کے پاس علم کی صلاحیت نہیں ہوتی، انہیں کو یہ طاقت دے دی گئی ہے کہ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں جو چاہے معاذ اللہ فیصلہ سنا دے۔ یہ دنیا کا عظیم ترین ظلم ہے، ظلم ہے کہ چھوٹے لوگ بڑوں کی ذات پر فیصلے سنا رہے۔ چھوٹے لوگ، اب میں جسٹس کا فیصلہ سناتا ہوں، احکم الحاکمین کا فیصلہ سناتا ہوں، اور میرا رب جو خالق کائنات ہے اس نے قرآن میں فیصلہ سنا دیا، فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر کے آخری صحابی تک جو بھی جس نے میرے محبوب کا دیدار کیا، اسی پر ایمان لایا، اسی حالت میں انتقال ہو گیا، میں رب وعدہ کر چکا ہوں کہ انہیں جنت میں بھیجوں گا۔ احکم الحاکمین تو فیصلہ یہ سنائے وہ جنتی ہے، احکم الحاکمین تو فیصلہ سنائے جنتی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم عادل العادلین ہیں، سب انصاف کرنے والوں میں سے بہتر انصاف کرنے والے ہیں، عمدہ انصاف کرنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا۔ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں تم میں سے اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خدا کے راستے میں خرچ کر دے، تم میں سے کوئی ایک شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خدا کے راہ میں خرچ کر دے، اور ادھر میرا صحابی مٹھی بھر جو خرچ کر دے، میں مصطفیٰ کہتا ہوں یہ تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا، اس کا ثواب کم ہے، اس کی فضیلت کم ہے، میرے صحابہ کی مٹھی بھر جو کی فضیلت زیادہ ہے، مٹھی بھر جو کی فضیلت زیادہ ہے۔ کبھی آپ نے سوچا وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اتنا سونا اللہ کو اتنا محبوب نہیں ہے، اتنا جو اللہ کو اتنا محبوب ہے، اس کی وجہ یہ ہے
جو نبی کے چہرے کو براہ راست تکنا ہے، نبی کے سے براہ راست فیضان حاصل کرنا ہے، یہ اتنی بڑی فضیلت ہے، نہ سونا احد پہاڑ کے برابر سونا اس کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ دنیا کی کوئی اور فضیلت اس کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ احد پہاڑ کے برابر بھی ان کا جو براہ راست نبی سے فیض حاصل کرنا ہے، نبی سے نبی کے چہرے کو تکنا، نبی کے چہرے کو تکنا اتنی بڑی فضیلت ہے، نبی کے قدموں میں رہنا اتنی بڑی فضیلت ہے، نبی کے رخ مصطفیٰ کا دیدار کرنا اتنی بڑی فضیلت ہے کہ دنیا کا کوئی قطب، دنیا کا کوئی ابدال، دنیا کا کوئی غوث، دنیا کا کوئی اوتاد اس درجے کو پا نہیں سکتا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے پوچھا گیا تھا، یہ بتائیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یا کسی نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے متعلق پوچھا کہ یہ بتائیے عمر بن عبدالعزیز اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں میں سے افضل کون ہیں؟ عمر بن عبدالعزیز یہ تابعی ہیں، یہ کون ہیں؟ تابعی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کیا ہے؟ صحابی ہیں۔ جب کسی نے پوچھا بتاؤ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو تھے وہ ثانی عمر بن خطاب کہلاتے ہیں، ثانی عمر بن خطاب کہلاتے ہیں۔ عدل و انصاف کا ایک مرتبہ نظام انہوں نے پھر اسی طرح بحال کر دیا جس طرح ان کے جد اعلیٰ حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں عدل و انصاف کا دورہ تھا۔ کسی نے پوچھا یہ بتاؤ عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں جو کہ تابعی ہیں یا پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہیں جو صحابی ہیں؟ اس اللہ کے بندے کا جواب سنیے، وہ فرماتے ہیں تم تو برابری کی بات کرتے ہو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جس گھوڑے پر سوار ہوئے اور گھوڑے کی ٹاپوں سے جو مٹی اٹھی، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ اس مٹی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ صحابی اتنی بڑی شان کا مالک ہے، اتنی بڑی شان کا مالک ہے کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست فیض حاصل کرتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست جو ہے وہ علم حاصل کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کا کوئی بڑا مرتبہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب میں جو بات آپ کو کہنے جا رہا ہوں آج کے پیغام کے حوالے سے وہ سنیے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں ہم نے 12 مرتبہ دیکھا، یہ صحابی کا درجہ تھا کہ دنیا کا کوئی مرتبہ اس کے مقابلے کا نہیں ہے۔ آئیے صحابہ فرماتے ہیں ہم نے 12 مرتبہ دیکھا، حسنین کریمین چھوٹے ہوتے تھے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے پر لٹاتے اور سینے پر لٹانے کے بعد حضور کیا کرتے؟ یزمو اپنے سینے سے چمٹاتے تھے اور یشمو حضور ان کو بوسے سونگھتے تھے اور حضور اپنی زبان ان کے منہ کے اندر ڈال کر کے چسواتے تھے۔ سنیو یہ بات یاد رکھنا، صحابی جس نے نبی کا دیدار کیا اس کے مقابلے کا کوئی ہو نہیں سکتا۔ جس نے نبی کی زبان چوسی ہو، جس کو نبی نے اپنی زبان چسوائی ہو، جس کو نبی نے اپنے سینے سے لگایا ہو، جس کو نبی نے چوما ہو، جس کو نبی نے جنت کا پھول کہا ہو، دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ۔ حسین کے مقابلے کا کوئی ہی نہیں سکتا، حسن کے مقابلے کا کوئی ہو نہیں سکتا۔ اب ایک تیسرا نقطہ میں کہتا ہوں
کہ دنیا کا کوئی ولی حسین کوئی ولی کسی صحابی کے مقابلے کا نہیں ہو سکتا، اور دنیا کا کوئی شخص کوئی ولی کوئی کتب کوئی ابدال حسین اور حسنین کریمین کا مقابلے کا نہیں ہو سکتا۔ اب اگر کوئی ترازو ڈالے، ایک طرف حسین کو بٹھائے ایک طرف یزید کو بٹھائے، ایسے ملعون ٹولے پر لعنت نہ بھیجی جائے۔ اب حسین کا مقابلہ کس سے ہو رہا ہے؟ یزید پلید سے۔ حسین کا مقابلہ، اب میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ بتایا تھا، کون لوگ ہیں جو حسین کا مقابلہ کر رہے ہیں؟ میرے پاس ایک شخص یہاں آیا تو وہ کہنے کا امام حسین، یہ یزید تو تھا نا، یہ رحمت اللہ تعالی علیہ تھا اور امیر المومنین تھا، رضی اللہ عنہ تھا۔ میں نے اس کو کہا، میرے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا مسجد میں کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ خدا کی بارگاہ میں دعا کریں اور میں بھی خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں۔ یا اللہ جب قیامت کے دن ہو، میدان محشر لگے تو قبروں سے اٹھائے، میں دعا کرتا ہوں یا اللہ مجھے حسین کے ماننے والوں میں سے اٹھا اور تجھے یزید کے ماننے والوں میں سے اٹھائے۔ سنے، اس خبیث نے کہا میں یہ دعا کرنے کے لیے بھی معاذ اللہ تیار ہوں۔ ختم ہو گیا نا جی، ختم ہو گیا۔ خدا کی قسم اس نے کہا میں یہ دعا کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اب اندازہ لگائیں اس کے بعد اب ایسے ماحول میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو بیان کرنا، آپ کے کردار کو بیان کرنا اور آپ کے پیغام کو عام کرنا ضروری ہو گیا ہے، آپ کے میسج کو عام کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے جملہ رفقا، خدا کی قسم کسی کے دماغ میں بھی نہیں تھا کہ ہم ریاست کے لیے جا رہے ہیں، کسی کے دماغ میں بھی نہیں تھا۔ آج وہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم، صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اللہم انی احبہ فاحبہ، یا اللہ ان دو لاڈلوں سے میں بھی پیار کرتا ہوں، تو بھی پیار کر۔ ان سے نہیں، ان سے نہیں، حضور نے ماضی نہیں کہا ان سے، حضور نے فرمایا اللہم انی احبہ، یا اللہ میں اس سے محبت کرتا، تو بھی اس سے محبت کر۔ ایک جگہ احبہما ہے، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی دونوں سے محبت کر۔ اور وَأُحِبُّ وَأَحَبَّ مَن يُحِبُّهُ، یا اللہ جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے تو ان سے بھی محبت کر۔ جو حسنین کریمین سے محبت کرتا ہے، یا اللہ تو ان سے بھی محبت کر۔ حسین سے محبت کرنے والوں، حسین کے میسج کو دل میں بٹھانے والوں، حسین کی عقیدت و احترام کا دم بھرنے والوں، تمہاری یہ محبت جو تمہارے دلوں میں موجزن ہے، یہ شاید تم نہ بٹھاتے۔ لگتا یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہم تمام کے حق میں مقبول ہو چکی ہے۔ میرے دوستو، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے سینے سے لگاتے، انہیں اپنی زبان شریف چسواتے۔ میں اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوت کے اندر لکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال شریف ہو گیا، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو اور صحابہ کے ساتھ ساتھ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان افراد میں سے تھے جو حضور کو غسل شریف دے رہے تھے۔ کسی نے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے پوچھا، علی اللہ تیرے چہرے کو ہنستا مسکراتا رکھے۔ یہ کرم اللہ وجہہ تعالی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تیرے چہرے کی عزت بڑھائے، علی اللہ تیرے چہرے کی عزت بڑھائے۔ یہ اتنا تیرے پاس علم آیا کہاں سے؟ اتنا تیرے پاس علم آیا کہاں سے ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا، اے علی میں اس قوم میں جینا گوارا نہیں کرتا جس قوم میں علی تیرے جیسا بندہ نہ ہو، میں اس قوم میں جینا گوارا نہیں کرتا جس قوم میں تیرے جیسا بندہ نہ ہو۔ اور آپ نے فرمایا تھا کہ لولا علی لہلک عمر، اگر علی موجود نہ ہوتا تو عمر ہلاکت میں پڑ جاتا۔ یہ محبت ہے، یہ کیا ہے؟ ان کے آپس میں محبت ہے رضی اللہ عنہ مجمعین۔ تو پوچھا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کو اتنا علم آیا کہاں سے ہے؟ اتنا علم آیا کہاں سے ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا، یار ایسا ہوا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل شریف دینے کے بعد جب میں ہو گیا فارغ اور ہم نے کپڑے سے جو ہے آپ کا جسم شریف کو جو ہے نا وہ جو گیلا پن تھا وہ ہم نے صاف کر دیا، سکھا خشک کر دیا، تو میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پلکوں میں ایک پانی کا قطرہ موجود تھا۔ اب میں نے یہ گوارا نہ کیا کہ یار یہ پانی کا قطرہ میں کپڑے سے خشک کروں، میں نے اپنا منہ نیچے کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پانی کے قطرے کو حلق میں اتارا۔ اللہ نے زمین و آسمان کے سارے علوم میرے اوپر عطا کر دیے۔ یہ شیخ صاحب فرماتے ہیں اس پانی کے قطرے کو میں نے اتارا، اللہ نے سارے علوم مجھ پر افشا کر دیے۔ اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں علی تیرے علم کو سلام ہو، تو نے وہ علم ایک پانی کے قطرے سے حاصل کیا۔ حسین کے علم کا اندازہ لگانا ہو، حسن کے علم کا اندازہ لگانا ہو تو اس بات سے لگا لو کہ میرا محبوب اپنی زبان ان کو چسواتا تھا۔ ایک پانی کے قطرے سے جب اتنا علوم حاصل ہو جاتے ہیں، زبان چسوانے کے قطرے سے کتنا علم حاصل ہوئے ہوں گے؟ زبان چسوانے سے علم کے کون سا دروازہ آیا نہیں، کھلا نہیں ہوا ہوگا؟ زبان چسوانے سے کون سا علم کا گوشہ ہے جو حسنین کریمین پر پوشیدہ رہا ہوگا؟ اور یہی وجہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ذمہ داری، اپنے علم کی ذمہ داری، اپنی فراست کی ذمہ داری، اپنی خلافت کی ذمہ داری، اپنی تحریک کی ذمہ داری، اپنی پورے اس مشن کی ذمہ داری کو بھرپور طریقے سے ادا فرمایا۔ آپ کو پتا ہے کہ دنیا کا یہ قاعدہ ہے، جب دو قومیں آمنے سامنے ہوتی ہیں پھر شرائط رکھی جاتی ہیں۔ جب آمنا سامنا ٹکراؤ ہوتا ہے، دنیا میں جتنی بھی جنگیں ہوتی ہیں، ٹکراؤ ہوتا ہے تو شرائط رکھی جاتی ہیں۔ میرے حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی خطبے میں شرائط نہیں رکھی، کسی خطبے میں شرائط نہیں رکھی۔ حسین جب خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو کہتا ہے فاتقوا اللہ، فاتقوا اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو، اے لوگو اللہ سے ڈرو۔ فانی دنیا کے لیے تم مالک کوثر کا مقابلہ کر رہے ہو، نہ رہنے والی دنیا کے لیے تم ساقی کوثر کے بچوں سے ٹکرا رہے ہو، نہ رہنے والی دنیا کے لیے اور یزید کے تحفوں اور تحائف کی وجہ سے تم
فانی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے میرا راستہ روک رہے ہو. میرے حسین نے کوئی شرط نہیں رکھی، علم کے ذریعے اور فراست کے ذریعے لوگوں کو ہدایت کرتے رہے، لوگوں کو تبلیغ کرتے رہے، لوگوں کو رشد و ہدایت کی رہنمائی کرتے رہے، لوگوں کو آخرت کا سبق دیتے رہے، لوگوں کی دنیا کی فنائیت کا درس دیتے رہے. میرے دوستو، اگر ٹکرانے کے لیے آتے تو پھر اپنی شوکت دکھلاتے، اپنی قوت بتاتے. نہیں، وہ اپنی ذمہ داری نبھا رہے تھے کہ علم میرے اب نانا نے مجھے چسوا کر کے دیا ہے، اس کی ذمہ داری ہے وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ، کہ میں ان کو حق کی وصیت کرتا رہوں اور انہیں صبر و تحمل کی وصیت کرتا رہوں. میرے حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی جگہ پر بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا. آج میں کچھ اہل تشیع کی جو ہے وہ کتابیں پڑھ رہا تھا، تو اس میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا تھا. فرمایا تھا یا ایھا الناس، اے لوگو، اے میرے جانشینوں، میرے رفیقوں، میرے ساتھیوں، سنو. فمن کان منکم یصبر علی حد السیف وطعن الاسنۃ فلیکن معنا الا فلینصرف عنا. فرمایا تم میں سے جو شخص صبر کر سکتا ہو، تم میں سے جو شخص صبر کر سکتا ہو، تم میں سے جو شخص صبر کے ساتھ تلواروں کے گھاؤ برداشت کر سکتا ہو، تم میں سے جو شخص صبر کے ساتھ نیزوں کے زخم برداشت کر سکتا ہو، فَلْيَقُمْ مَعَنَا، وہ ہمارے ساتھ چلے. جو صبر نہیں کر سکتا، جس کو واویلا کرنا ہے، جس کو شور شرابہ کرنا ہے، جس کو چیخ و پکار کرنی ہے، جس کو رونا پیٹنا ہے، وہ میرا راستہ چھوڑ دے. حسین نے صبر یہ دیا ہے، سبق یہ دیا ہے. حسین کا پیغام یہی تھا، پیغام کربلا یہی تھا کہ جب اللہ تمہارے سر پر کچھ مصیبتیں ڈالے، اللہ تمہیں مصائب و آلام سے دوچار کر دے، اللہ تم سے امتحان لینا شروع کر دے، اللہ جو ہے وہ تمہیں اپنی محبوبیت کے اظہار کے لیے تم سے کسی میدان میں اتار دے، تو پھر بے صبری کا مظاہرہ نہ کرنا. قرآن یہی کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. ہم آپ لوگوں کا امتحان لیتے ہیں. کس ذریعے سے؟ بھوک کے ذریعے. تمہیں بھوک میں مبتلا کر دیتے ہیں. یہ نہیں کہ کھانا ختم ہو جاتا ہے، کھانا دوسری سائڈ میں تیار ہوتا ہے، کھانا دوسری سائڈ میں تیار ہوتا ہے. جب نہ ہو تو پھر تو کمال کیا ہوا جی؟ ختم ہو جائے تو پھر کمال کیا ہوا؟ جب ختم ہو جائے تو کمال کیا ہوا؟ فرمایا کھانا دوسری طرف تیار ہوتا ہے، دوسری طرف کھانے پینے کی اشیاء موجود ہوتی ہیں، مگر ہم تمہیں بھوک میں مبتلا کر دیتے ہیں. من الجوع والخوف، اور تمہیں خوف میں مبتلا کر دیتے ہیں. پھر وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے مال میں کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور پھر وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور تمہارے نفوس، تمہاری جانیں، تمہارے ساتھی آہستہ آہستہ گھٹنا شروع ہو جاتے ہیں. وَالثَّمَرَاتِ، اور تمہارے دلوں کے ٹکڑے، تمہاری اولاد جو ہے وہ ذبح ہونا شروع ہو جاتی ہے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ جب سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور تم صبر کا مظاہرہ کرتے ہو، اللہ ارشاد فرماتا ہے اے محبوب وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو اللہ کے لیے صبر کرتے ہیں انہیں بشارت دے دو کہ جنت کے مالک تم ہو. انما یوفی الصابرون
اجرہم بغیر حساب. اللہ فرماتا ہے جو صبر کرتے ہیں ہم انہیں بغیر اجر و حساب اور کتاب کے، بغیر حساب و کتاب کے ان کو بغیر حساب و کتاب کے اجر عطا فرماتے ہیں. بغیر اجر، جو اللہ کی صبر کرتے ہیں. حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی بے صبری کا مظاہرہ کیا ہی نہیں ہے. مجھے تو بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ ساری اہل تشیع کے جتنے بھی میں وہ بکیں پڑھ رہا تھا اس میں تو صبر کی بات تھی. حسین نے کبھی بے صبری کا مظاہرہ کیا ہی نہیں ہے. یہاں تک کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنے پردہ نشین عورتوں کو صبر کا درس دیا تھا، اپنے رفقا کو درس دیا تھا، آپ نے فرمایا صبرن یا بنی الکرام. آپ نے فرمایا میرے پیارے بیٹو، میرے پیارے ساتھیوں، صبر سے رہنا، صبر سے رہنا. فمل موت الا قنطرۃ. فرمایا ایک پل ہے، اس کے بغیر ہم جنت تک جا نہیں سکتے. ایک پل ہے، اس کو کراس کیے بغیر ہم جا نہیں سکتے. فرمایا فمل موت الا قنطرۃ تعبرکم عن البؤس والضراء الى جنان الواسعۃ والنعیم الدائمۃ. فرمایا موت ایک پل سے گزارتی ہے، اور وہ پل سے گزرنا کب ہوگا؟ جب تم صبر کرو گے، واویلا نہیں کرو گے، رونا پیٹنا نہیں کرو گے، اور زنجیر زنی نہیں کرو گے، اپنے چہرے نہیں نوچو گے، تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں وسیع جنت عطا فرما دے گا اور دائمی نعمتیں عطا فرما دے گا. حسین نے تو کبھی بھی صبری کا مظاہرہ نہیں کیا. آئیے حضرت امام حسین، یہ وہ حوالے ہیں جو میں اہل تشیع کی کتب سے پڑھ چکا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آخری رات اپنے پردہ نشین خواتین سے، بہن سے، بیویوں سے اور دیگر لوگوں سے آپ نے خطاب فرمایا تھا کہ سنو، ہرگاہ کے من کشتہ شدم، ہرگاہ کے من کشتہ شدم، بخاطر من گریبان خود را چاک نہ دہید وما خراشید فاتقوا اللہ واصبروا. فرمایا جب میں شہید کر دیا جاؤں تو یاد رکھنا، نہ اپنے گریبان پھاڑنا، نہ اپنے بال نوچنا، نہ اپنے چہروں پر تھپیڑے مارنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، صبر کرنا، صبر کرنا، صبر کرنا. حسین شروع سے لے کر کے آخر تک صبر کا درس دے رہا ہے. یہ کون سا حسین مر گیا ہے یار، ہے جس کا ماتم کیا جاتا ہے؟ علی کے بیٹے نے تو صبر کا درس دیا ہے، علی کے بیٹے نے تو صبر کا درس دیا ہے. فاطمہ کے لختے جگر نے تو صبر کا درس دیا ہے. نبی کے نواسے نے تو صبر کا درس دیا ہے. یہ کون سا حسین ہے جس کا ماتم بنس روڈ کے اوپر ہوتا ہے؟ یہ کون سا حسین ہے جس کا جنازہ رولا جاتا ہے؟ یہ کون حسین ہے؟ علی کا بیٹا ہوتا تو اس نے تو ایسا کیا ہی نہیں ہے، کرنے ہی نہیں دیا. وہ تو کہتا تھا فاتقوا اللہ واصبروا، فاتقوا اللہ واصبروا، صبر کرنا، صبر کرنا، صبر کرنا. یہاں تک کہ حضرت علی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو بھی ساتھی تلوار لے کر کے میدان میں اترتا تھا وہ ایک نعرہ لگاتا تھا، وہ ایک نعرہ لگاتا تھا. وہ نعرہ کیا ہوتا تھا؟ وہ نعرہ یہ تھا، صبرا علی الاسیاف والاسنۃ صبرا علیہا لدخول الجنت، صبرا علی الاسیاف والاسنۃ صبرا علیہا لدخول الجنت. فرماتے تھے اگر جنت میں جانا ہے تو اللہ کے ان امتحان میں صبر کے ساتھ کامیاب ہونا ہے تو جنت ہماری ہے، جنت ہماری ہے. اس کربلا کا میسج تو یہ تھا، کربلا کا پیغام تو یہ تھا. کربلا کے اندر حسین تو اپنے رفقا کو یہ درس دے رہا ہے، اپنے ساتھیوں کو یہ درس دے رہا ہے، اپنے ماننے والوں کو یہ درس دے رہا ہے، اپنے محبت کرنے والوں کو
یہ درس دے رہا ہے یہ کون سے محبت کا دم بھرنے والے ہیں کہ اپنے آپ کو زنجیروں سے پیٹ رہے ہیں؟ یہ کون سی محبت کا دم بھرنے کرنے والے ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو مار کوٹ شروع کر رکھی ہے؟ کچھ تو بتاؤ۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ تلوار لے کر کے باہر نکلے تھے، یہ میں اہل تشریح کی کتابوں سے بتا رہا ہوں، جب تلوار لے کر کے باہر نکلے آپ نے اپنے گھر والوں کو دیکھا اور پھر سامنے دیکھا تو آپ نے کہا تھا صبرن علی قضائک یا رب، صبرن علی قضائک یا رب، صبرن علی قضائک یا رب۔ اے اللہ میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں، اے اللہ میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں، اے اللہ میں تیرے فیصلے پر صبر کرتے ہوئے میں اس پر راضی ہوں۔ صبر یہ پیغام کربلا تھا، صبر پیغام کربلا تھا۔ امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں الصبر یحول الفجیعۃ۔ آپ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بندہ صبر کرتا ہے تو بڑے بڑے سانحات برداشت کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، بڑے بڑے سانحات برداشت کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے جب بندہ صبر کرتا ہے۔ مگر یہ بات یاد رکھنا، صبر کا معنی یہ نہیں ہے کہ بندہ غمگین بھی نہ ہو، صبر کا معنی یہ نہیں ہے کہ بندہ آنسو بھی نہ بہائے، صبر کا معنی یہ نہیں ہے کہ بندے کے دل میں اس چیز کا غم نہ ہو، بلکہ غم بھی ہوتا ہے، آنسو بھی بہا رہا ہوتا ہے، غمگین بھی ہوتا ہے، مگر زنجیر زنی یہ صبر نہیں ہے، یہ صبر نہیں ہے، یہ صبر نہیں ہے۔ حضرت علی، آئیے ایک اور ڈرامہ بھی ہمارے ہاں لوگ تو کرتے ہی ہے، وہ تو بہت بڑے فلم باز ہے، ہمارے لوگ بھی کرتے ہیں۔ ایک یہ مسئلہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ٹوٹل اولاد تھی وہ کتنی تھی؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جو ٹوٹل اولاد تھی وہ 4 بیٹے 2 بیٹیاں تھی، 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھی۔ 2 بیٹیاں، ایک کا نام سغرا تھا، اس کا نام سغرا تھا، کبرا تھا، اور وہ مدینہ میں رہ گئی تھی۔ ایک قول تو یہ ہے، ہمارے کتابوں میں لکھا ہوا ہے، بہرحال صحیح قول یہ ہے امام حسین رضی اللہ عنہ کی دونوں بیٹیاں موجود تھی اس جنگ میں، دونوں بیٹیاں موجود تھی۔ اب حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تھی 7 سال، 4 سال، 5 سال، 6 سال، یہ جب گھوڑے والے اپنے گھوڑے کی عزت بڑھانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ڈرامہ کرتے ہیں۔ آج کل آپ دیکھیں گھوڑا سونا چاندی سے لدا ہوا ہے، سونے چاندی سے گھوڑا لدا ہوا ہے۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولا خاندان، تم امام حسین کے خاندان سے نہیں آئے تو وہ کہاں سے آ گیا؟ یہ وہ گھوڑا ہے جو امام حسین جس کے اوپر جناب اللہ سوار ہوئے تھے، تمہیں تو اپنا پتہ نہیں ہے۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا کہ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق یہ بات ہمارے خطیب بھی کہتے رہتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں وہ اتنا معصوم سکینہ، چھوٹی سی سکینہ تھی اور وہ گھوڑے کے پاؤں کو چمٹ گئی کیونکہ رکاب تک ان کے ہاتھ نہیں پہنچتے تھے، رکاب تک ان کے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، جھوٹ ہے، حالانکہ جھوٹ ہے۔ آج میں شیعہ کی کتاب میں پڑھ رہا تھا، اس نے لکھا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے آپ نے سکینہ کو بلایا، 4 سال کو ایسا نہیں کہا جاتا، سکینہ کو بلایا، آپ نے فرمایا بیٹے سن، فاصبری علی قضاء اللہ ولا تشتکی، نصیحت کر رہے ہیں اپنی بیٹی کو، 4 سال کی بیٹی کو نصیحت نہیں کی جا سکتی، تو یقیناً یہ بڑی عمر کی تھی۔ آپ نے فرمایا بیٹے اگر میں دنیا سے چلا بھی جاؤں تو میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قضاء و قدر پر صبر کرنا اور واویلا نہ کرنا، اللہ کی بارگاہ میں شکایت زبان پر۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہا تھا،
وہ 4 سال کی نہیں ہو سکتی، وہ 4 سال کی نہیں ہو سکتی، 7 سال کی بھی نہیں تھی. ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، بلکہ اہل تشریح نے خود لکھا ہے وہ شادی شدہ تھی. ایک نیا ڈرامہ شروع ہوتا ہے نامی والے دن جو ہے نا، اب کل آج جیسے میڈیا کھلا نا بلا وہ آج علی اصغر کی وہ مہندی آ گئی ہے جی، علی اصغر کی مہندی آ گئی ہے. مجھے بتائیے گھر سے یہ پیغام، یہ منصوبہ بندی کر کے نکلے تھے؟ کون سی جگہ سے انہوں نے مہندی منگائی تھی؟ جن کے پاس پینے کو پانی نہیں ہے، کھانے کو کھانا نہیں مل رہا، پینے کو پانی نہیں مل رہا، وہ مہندی آئی کہاں سے تھی اور کس شہر میں اس کو گوندا گیا تھا؟ یہ دنیا کا بدترین جھوٹ ہے، یہ دنیا کا بدترین جھوٹ ہے. حضرت علی امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ جو ہے یہ بیٹے ہیں، اور امام حسن کے بیٹے ہیں، حضرت امام حسین کے بھتیجے ہیں، اور یہ نبی مکرم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جو ہے وہ داماد بھی ہیں. مگر یہ ڈرامہ سارا اسی لیے رچایا گیا تھا کہ یہاں پر علی اصغر کی حضرت امام قاسم کی شادی کی گئی کس کے ساتھ؟ میرا ایک سوال ہے، شیعہ کہتے ہیں کہ سکینہ کے ساتھ ہوئی ہے، ڈوب کر مرو بغیر تو وہ 7 سال کی تھی تو کیسے شادی ہو گئی؟ تمہارے نزدیک تو وہ 4 سال کی تھی، 5 سال کی تھی، 6-7 سال کی تھی، کیسے شادی ہو گئی؟ کچھ تو بتاؤ. سارا ڈرامہ ہے. کیوں؟ کہ اگر یہ ڈرامہ نہ کیا جائے تو پھر یہ ہمارے دل کے اوپر پیسے کون ڈالے گا؟ یہ ڈرامہ نہ کیا جائے تو یہ جو نام نہاد ذوالجناح بنایا ہوا ہے، ان کو پیسے کون ڈالے گا؟ یہ ڈرامہ نہ کیا جائے، امام حسین کی میت کو اگر راستے میں نہ رولا جائے تو ان کو پیسے کون ڈالے گا؟ یہ سارا پیسہ بٹورنے کا ڈرامہ ہے. حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. اگر یہ کہیں کہ حضرت زینب حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی ہوئی ہے تو پھر ماننا پڑے گا وہ معصوم نہیں تھی، وہ چھوٹی، اور وہ بھی کیا تھی؟ جوان تھی. وہ بھی کیا تھی؟ جوان تھی. پھر میں کہتا ہوں کہ یہ کون سا موقع ہے؟ دنیا کے قاعدے میں نہیں آتا، دنیا کے ضابطے میں نہیں آتا. امام حسین کے گھرانے کو بدنام نہ کرو، علی و فاطمہ کے گھرانے کو بدنام نہ کرو. ان کے سامنے موت ہے، ان کے سامنے پریشانی ہے، ان کے سامنے یہ عالم ہے، اور تم شادیاں رچائے بیٹھے ہوئے ہو. ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے، ابا جناب والا مرنے کے قریب ہو اور بیٹی کہے میری شادی کر دو. ابا مرنے کے قریب ہو، بھتیجا پہنچ جائے کہ چچا تو تمہاری رائے جلدی جلدی میری شادی کرا دے. وہ ہے کوئی دنیا کا قاعدہ؟ دنیا کے بدترین جھوٹ بولے جاتے ہیں اور کھلے عام جھوٹ بولے جاتے ہیں. امام حسین، گھرانہ حسین، علی و فاطمہ کے گھرانے کو بدنام کیا جاتا ہے، اور پھر بھی دعویٰ یہ ہے کہ ہم محب حسین ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سارا سفر کیوں کیا تھا؟ آپ کو پتا ہے، اسلامی اقدار کو محفوظ رکھنے کے لیے، نظریہ اسلام کو باقی رکھنے کے لیے، اسلامی قدروں کو باقی رکھنے کے لیے، احکام شرعیہ کے بقا کی جنگ لڑا ہے حسین. احکام دین کو بچانے کے لیے حسین نے جنگ کی ہے. احکام دین کے تحفظ کے لیے حسین میدان میں اترا ہے. حسین کو حکومت کا تو کوئی خیال ہی نہیں تھا. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آج میں ایک دیوبندی کی کتاب پڑھ رہا تھا، اس نے ایک جملہ لکھا اور خدا کی قسم میرے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی، اور وہ کہنے لگا امام حسین بڑی بے بسی کے عالم میں جو ہے وہ شہید کر دیے گئے. ایک بات یاد رکھنا سنیو، ہم یہ کہتے ہیں امام حسین میدان کربلا میں مجبور نہیں تھے، مظلوم ضرور تھے. مجبور بے بس نہیں تھے، بے بس نہیں تھے.
مجبور نہیں تھے، مظلوم ضرور ہے. ہم حسین کو مظلوم کہتے، مجبور نہیں کہتے. ہم حسین کو بے بس بے کس نہیں کہتے. ہم کیسے کہیں جن کے نانا کی شان یہ ہے انگلی کا اشارہ ہو تو چاند کو شک کر کے رکھ دے. ہم یہ کیسے کہیں بابا کی شان یہ ہے کہ درہ خیبر کو اٹھا کر کے پھینک دے. ہم یہ کیسے کہیں فاطمہ کے سر کا بال نظر نہ آئے تو بال نظر آئے تو چاند جو ہے، سورج جو ہے وہ چھپتا پھرے. ہم کیسے مان لیں؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی اقدار کو بچانے کے لیے آئے تھے، اسلامی نظریہ کو بچانے کے لیے آئے تھے، اسلامی حکام کو بچانے کے لیے آئے تھے. یزید نے جو تباہی و بربادی مچا دی تھی، یزید نے جو اسلام کو بدلنے کی ناپاک کوشش کر رہا تھا، اسلام کے اندر دراڑیں ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا، احکام الہیہ کو فساد برپا کرنے کی کوشش کر رہا تھا، احکام الہیہ کو توڑنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کو بچانے کے لیے حسین آیا. مطلب کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ حسین خود تو شہید ہو گیا. حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اس شہادت میں اس کا ذاتی فائدہ یہی تھا کہ وہ شہید ہو جائے. بس اس کا ذاتی فائدہ یہی تھا کہ وہ شہید ہو گیا. اس کی ذاتی منفعت یہ ہے کہ وہ شہید ہو گیا. اس کا ذاتی بینیفٹ یہ ہے کہ وہ شہید ہو گیا. میرے جیسے نبی ساری رات جاگتے تھے، امت کے لیے دعا کرتے تھے، حسین نے شہادت دے کر کے امت کا بیڑا قندیل پر لگا دیا. اور قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. اب امام حسین بن گیا ہے. حسین امام بنا ہے. حسین امام کیوں بنا؟ قرآن کہتا ہے جب کوئی شخص ہمارے احکام پر عمل کرتا ہے اور عمل کرنے کے ساتھ ساتھ صبر کرتا ہے، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، اللہ فرماتا ہے ہم اسے دنیا کا امام بنا دیتے ہیں. دنیا کا امام بنا دیتے ہیں. حسین میں وہ ساری خوبیاں تھی جو امام بننے کی تھی. امام حسین میں وہ سارا کمال تھا جو امام بننے کا تھا. امام حسین میں وہ سارے خصائص تھے جو امام بننے کے تھے. امام حسین میں وہ سارے کمالات تھے جو امام بننے کے تھے. میرے دوستو، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سارا صبر، یہ سارا جو ہے یہ سلسلہ اسلامی اقدار کو بچانے کے لیے، اسلامی تہذیب کو بچانے کے لیے یہ ساری تحریک چلائی. اس کے پس منظر یہی تھا اور اس کا پیش منظر بھی یہی ہے کہ حسین چاہتے تھے کہ دین خیر و عافیت کے ساتھ اور صحیح سالم جو ہے میرے محبوب کے نانا کی اگلی امت تک پہنچ جائے. نانا کی اگلی امت تک پہنچ جائے. میرے دوستو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے رفقا کو صبر کی تلقین کرتے رہے، رونے پیٹنے اور واویلا کرنے اور شور مچانے سے جو ہے وہ روکتے رہے. آخر میں چند ایک حوالے اور میں آپ کو اس سلسلے میں سنا کر کے، اہل تشیع خود کہتے ہیں یہ ماتم کرنا، یہ رونا پیٹنا یہ ناجائز ہے. بہرحال میرے دوستو، ملا باقر مجلسی حیات القلوب کے اندر لکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری مرض الموت میں تھے، جس مرض میں آپ کا وصال شریف ہوا، تو آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا. فرمایا، فارسی اس کا جملے ہیں، بداع فاطمہ کہ برائے پیغمبر گریباں نمی باید درید. اے فاطمہ، جب میں تیرا باپ پیغمبر انتقال کر جاؤں نا تو پھر اپنا سینہ مت پھاڑنا، اپنا گریبان چاک مت کرنا. اور وروے نمی
باید خراشید ویلا نمی باید بگفت، فرمایا اپنے چہرے کو مت نوچنا اور واویلا. نبی اپنے بیٹی کو یہ درس دے رہا ہے، اس ماں نے جب حسین کو گھٹی دی ہوگی تو یہی کہا ہوگا کہ تو واویلا کرنا. اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ام حکیم نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی نیکی ہے جس کے متعلق اللہ تعالی نے یہ کہا ہے کہ ہم اسے آپ کی نافرمانی نہ کریں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ وہ یہ ہے، حضرت فرمود در مصیبت ہاں تماچائے بروئے خود مزنید، جب مصیبت آئے تو اپنا چہرہ مت پیٹنا، اپنا چہرہ مت پیٹنا. وروئے خود را مخراشید، اور اپنے چہرے کو مت نوچنا. وموئے خود را مکنید، اور اپنے بال مت اکھیڑنا. وگریبان خود را چاک نہ کنید، اور اپنے گریبان کو چاک مت کرنا. آگے سنیے، وجامع خود را سیاہ مکنید، حضور نے فرمایا اس مصیبت میں کالے کپڑے مت پہننا. مصیبت میں کیا مصیبت میں کالے کپڑے مت پہننا. اٹھاؤ ملا باقر مجلسی کی کتاب حیات القلوب، تہران کی چھپی ہوئی کتاب ہے، وہ خود کہتا ہے، حضور نے فرمایا تھا مصیبت کے اظہار کے لیے کالے کپڑے مت پہننا. حضور تو یہ فرما رہے ہیں، اور تمہارا ابا باقر مجلسی یہ لکھ رہا ہے، اور تم نے پورا کالا کی لگا رکھی ہے. اس کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ابو عبداللہ، اور یہ لکھنے والا الفروع من الکافی کے اندر شیخ ابو جعفر کلینی ہے. وہ یہ کہتا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرب المسلم یدہ علی فخذہ عند المصیبت احباط لأجرہ. یہ کہتا ہے، یہ شیعہ یہ کہتا ہے، حضور نے فرمایا اگر مصیبت کے وقت کسی نے اپنی ران کے اوپر ہاتھ مارا، اللہ اس کی زندگی بھر کے عمل کو ضائع کر دیتا، زندگی بھر کے عمل کو ضائع کر دیتا ہے. حسین کا میسج یہ تھا کہ صبر سے کام لینا. حسین کیسے اپنے اعمال کو ضائع کر سکتا ہے؟ حسین کیسے اپنی نیکیوں کو ضائع کر سکتا ہے؟ حسین کیسے کہہ سکتا ہے کہ تم ماتم کرنا؟ حضرت ابو عبداللہ کے بارے میں لکھتے ہیں، قال لا ينبغي الصياح على المیت ولا شق الثياب. ابو عبداللہ یہ لکھنے والا ابو جعفر کلینی شیعہ ہے، الفروع من الفروع الکافی کے اندر لکھتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ابو عبداللہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی نے فرمایا، مسلمان جو ہے کسی میت کے اوپر، کسی مردہ کے اوپر نہ چیخے، نہ چلائے، نہ اپنے کپڑے پھاڑے، ورنہ اللہ اس کے عملوں کو ضائع کر دے گا، ورنہ اللہ ان کے عملوں کو ضائع کر دے گا. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، اور یہ بھی ابو جعفر محمد بن علی یہ قمی جو ہے، یہ شیعہ ہے، یہ خود کہتا ہے، قال علیہ السلام، یہ کہتے ہیں حضرت امام صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، ان البلاء والصبر یستبقان الی المومن. کہتے ہیں کہ صبر اور بلا یہ مومن کا حصہ ہے، صبر اور بلا مومن کا حصہ ہے، مگر فرق یہ ہے فیاتیہ البلاء وہو صبور، جب اس کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے وہ صبر کرتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے. تو مومن کے اوپر مصیبت بھی آتی ہے، بلا بھی آتی ہے، صبر بھی ساتھ آتا ہے، صبر بھی. اور کہتے ہیں کہ وَأَنَّ الْجَزْعَ وَالْبَلَاءَ يَسْتَبِقَانِ إِلَى الْكَافِرِ. کافر کے اوپر مصیبت بھی آتی ہے اور بے صبری بھی آتی ہے.
کافر کے اوپر مصیبت بھی آتی ہے اور جزا فضا بھی آتی ہے. فرمایا فَيَأْتِيهِ الْبَلَاءُ وَهُوَ جُزُوعٌ، جب اس کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ جزا فضا واہ ویلا رونا پیٹنا شروع کر دیتا ہے. میرے دوستو، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پورے راستے پیغام یہ تھا کہ صبر کرنا، صبر کرنا، صبر کرنا، رب کی رضا پر راضی رہنا، رب کے حکم پر راضی رہنا، قضاء اللہ پر راضی رہنا، تقدیر الہی پر راضی رہنا، صبر کرنا، واویلا مت کرنا، چیخو پکار مت کرنا، سینہ کو بھی مت کرنا، سنجیر زنی مت کرنا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے بے صبری کا مظاہرہ کیا اور اپنی ران کے اوپر ہاتھ پھیرا، اللہ اس کے سارے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے. اور حضور نے فرمایا تھا سینہ مت پیٹنا، چہرہ مت نوچنا، اپنے بالوں کو مت کھینچنا، اور مصیبت کے اظہار کے لیے سیاہ کپڑے. ہمارے ہاں جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں نا، ان کا جب مارجن سیاہ کپڑے پہن لیتے، اصل میں پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں نا جی. اسکول کالج میں تو یہ نہیں بتایا جاتا نا جی. بہرحال میرے دوستو، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ شہزادہ آج کی رات 10ویں محرم الحرام کی رات آخری خطبہ، آخری نماز عشاء کی، کیونکہ پھر آئندہ عشاء نہیں آنے والی تھی، عشاء کی نماز، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سارے سفر کی صعوبتیں، تکلیف، ساری پریشانیاں دین کو بچانے کے لیے کی. اس لیے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین پنا دین است حسین، دین پنا است حسین. کہتے ہیں اگر کسی نے دین کو دیکھنا ہو، چلتا پھرتا دین دیکھنا ہو، حسین کو دیکھ لو. مجھے ادیب رائے پوری کی ایک پوری منقبت ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر، ایک شعر بڑا پسند ہے، اور وہ شعر جو ہے اس شعر نے یہ کیا، یہ جتنے جھوٹے دجال اور کذاب واعظین تھے نا، ان کی پوری بساط پلٹ کے رکھ دی ہے. وہ فرماتے ہیں پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں. میں نے پہلے کہا کہ ہمارا امام مظلوم تھا، مجبور نہیں تھا. جب پیپر کے لیے بیٹوں کو ہم ایگزامینیشن روم میں بھیجتے ہیں تو مجھے بتائیے، ہم اگر میسیجز کے ذریعے اور کھرے کے ذریعے اپنے بچے کی ہیلپ کریں، اچھا کردار ہے یا برا؟ برا ہے. حسین پیپر دینے کے لیے گیا ہوا ہے، اب کرامت دکھانے کا وقت نہیں تھا. جب پیپر دیے جاتے ہیں تو جو گنڈے ہوتے ہیں وہ اسلحے کی نوک کے اوپر پیپر پاس کراتے ہیں. جو طاقتور ہوتے ہیں اور جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا، ظاہری طاقت ہوتی ہے، وہ اسلحے کی نوک پر اپنے پیپر پاس کراتے ہیں. اور جن کے اوپر نبی کی زبان سے اور نبی کی زبان کے ذریعے علم اتار دیا گیا ہو، وہ کرامت دکھلانے کے لیے نہیں گئے تھے. اگر خدا کی قسم امام حسین نے کرامت دکھانا ہوتی تو نہر فرات کوئی دور نہیں تھا. حسین اشارہ کرتا تو قدموں میں آ جاتا. حسین نے کرامت دکھانا ہوتی تو زمین کا پانی حسین سے کوئی دور نہیں تھا. حسین اشارہ کرتا تو زمین پانی باہر پھینک دیتی. اگر حسین نے کرامت دکھانا ہوتی تو آسمان دور نہیں تھا. حسین اشارہ کرتا تو پانی آسمان اندھیر دیتا. حسین پیپر دینے کے لیے گیا تھا، کرامت دکھلانے کے لیے نہیں گیا تھا. یہ کرام زندہ باد، حسینیت زندہ باد، جزیدیت مردہ باد. تو بہرحال میرے بات یاد رکھیے گا کہ
امام حسین کے لیے ہم امام حسین کو بے بس نہیں کہتے، جیسے آج میں دیوبندی کی عبارت پڑھ رہا تھا کہ امام حسین بڑی بے بسی میں مارے گئے، معاذ اللہ، بے بسی میں مارے گئے۔ میں نے کہا بے بسی میں نہیں مارے گئے، میرے امام میرے ہم تمام کے غم گسار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھا کہ میرا بیٹا ایسے شہید ہوگا، سب پتا تھا، سب علم میں تھا، حسین کو پتا تھا اور حسن کو پتا تھا، حضرت علی کو پتا تھا، پورے گھرانے کو پتا تھا۔ بہرحال میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم ضرور تھے، مجبور ہے۔ ادیب رائے پوری نے کہا تھا، پیاسا حسین کو کہوں، اتنا تو بے ادب نہیں، ہائے ہائے، پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، لم سے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر۔ فرمایا نہر فرات کی کوشش یہ تھی میں جا کر کے حسین کے لبے مبارک تو چوم لوں۔ لم سے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر۔ امام حسین مظلوم ضرور تھے، ہم مظلوم کہتے ہیں، اور اس لیے حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں، دین ہست حسین دین پناہ ہست حسین، فرماتے ہیں سرداد سر دے دیا، نہ داد دست در دست یزید، ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہ دیا، سر دے دیا، ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہ دیا۔ میں آخری بات کہہ کر سے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے، جب ہمارے کن پٹی کے اوپر کوئی پسٹل رکھے اور وہ یہ کہے کہ مال دے دو ورنہ تمہاری جان چلی جائے گی، تو تم کیا دو گے؟ جان دو گے، مال دو گے؟ بولو، مال دے دیتے ہیں، مال دیتے ہیں۔ اگر میرے ساتھ میری اولاد ہو، میرا بچہ ہو، میری بیٹی ہو، اس کی کن پٹی کے اوپر کوئی ٹیٹی رکھے اور کہے مولوی صاحب اسکوٹر چھوڑ کے جلدی بھاگ ادھر سے ورنہ تیری بچی کی کھوپڑی اڑا دوں گا، تو میں کس کو بچاؤں گا؟ بچی کو بچاؤں گا، میں بچی کو بچاؤں گا، اپنا سر بچاؤں گا، اپنی اولاد بچاؤں گا۔ میرے بیٹے کی کن پٹی کے اوپر رکھ کر کے وہ کہہ دے کہ مولوی صاحب یہ سب کو چھوڑ دو ورنہ میں شوٹ کر دوں گا، تو میں کس کو بچاؤں گا؟ آپ امام حسین کا فلسفہ ہی نہیں سمجھے، امام حسین کا شہادت کا فلسفہ ہی نہیں سمجھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یزیدیوں نے کہا حسین دین چھوڑ دے، دین چھوڑ دے، اصغر بچ جائے گا، اصغر بچ جائے گا۔ اچھا اب سنیے، ہم اپنی اولاد کو کیوں بچاتے ہیں؟ کیونکہ ہماری اولاد ہمارے نزدیک قیمتی شے ہے۔ ہم اپنی جان کیوں بچاتے ہیں؟ ہماری جان کیا ہے؟ قیمتی شے ہے۔ امام حسین نے پورا فلسفہ، قیمتی ہونے کا پورا فلسفہ بدلا ہے، پورا فلسفہ بدلا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے، کہتے ہیں نا کہ سونے کی قیمت کو سونار جانتا ہے، سونے کی قیمت کو ہمیں کیا پتا سونا کیا ہے، سونے کی قیمت کو سونار جانتا ہے۔ رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، دین کی قیمت کو حسین جانتا ہے، دین کی قیمت کو حسین جانتا ہے۔ فرمایا سرداد نہ داد دست در دست یزید، سر دے دیا اور یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، اصغر دے دیا، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، اکبر دے دیا، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، پورا گھر شہید کرا دیا، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ حسین وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں تمہارے نزدیک اولاد قیمتی ہے، تمہارے نزدیک مال قیمتی ہے، حسین کے نزدیک دین قیمتی ہے۔ زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد۔ میرے نزدیک قیمتی کیا شے ہے؟
دین ہے۔ حسین کے نزدیک دین قیمتی تھا، جان جانے دی نا، بچے جانے دیے، ہم بچاتے ہیں، ہم بچاتے ہیں، مال ہم بچاتے ہیں، حسین نے جانے دیا، حسین نے جانے دیا، پوری وہ جو ہے وہ بساط ہی پلٹتی۔ فرمایا تمہارے اور میرے سوچنے کا نظریہ الگ الگ ہے، تم لوگ یہ سمجھتے ہو مال قیمتی ہے، اولاد قیمتی ہے، حسین نے یہ درس دیا ہے جب دین پر وقت آ پڑے، دین کو بچانے کی ضرورت ہو، دین کے تحفظ کی ضرورت ہو، عظمت حبیب کے بچانے کی ضرورت ہو، ناموس رسالت کے بچانے کی ضرورت ہو، محبوب کی عزت کے تحفظ کی ضرورت ہو، تو پھر حسین کے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے اولاد کو چھوڑ کر کے، مال کو چھوڑ کر کے اپنی تمام چیزوں کا نذرانہ پیش کرنا ہوگا، تبھی محبت دین کا اظہار ہوگا، محبت رسول کا اظہار ہوگا، ورنہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خواجہ معین الدین تو فرماتے ہیں کہ سر داد نہ داد دست در دست یزید، سر دے دیا یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، حقا کے بنا الہ الہ ہست حسین۔ فرماتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ لگتا یہ ہے، اس پر میں اس دن ایک دیوبندی کتاب پڑھ رہا تھا، تو دیوبندی شیعہ کے اوپر ہٹ کرتے ہوئے وہ کہنے لگا جی دیکھو حقا کے بنا الہ الہ جو ہے یہ بھی ایک شیعوں کا فلسفہ ہے، اور اس سے جو ہے وہ یہ شیعہ کہتے ہیں اور سنی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے کہا بھائی اس کا مطلب یہ ہوا یہ خبیث حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ علیہ کو بھی شیعہ کہہ رہا ہے، مگر آئیے میں بتاتا ہوں۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں لگتا یہ ہے کہ اگر حسین نے دین کی بنیادیں نہ بچائی ہوتی تو پھر دین کبھی بچتا نہ، حسین نے دین کی بنیادیں قائم نہ کی ہوتی تو دین کبھی بچتا نہ۔ اور اسی پر جو ہے ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید الشہداء کہتے ہیں، سید الشہداء کہتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ وہ کہنے لگا لو بھائی یہ بھی شیعوں کی ایک رواج ہے، وہ امام حسین کو سید الشہداء کہتے ہیں، حالانکہ سید الشہداء جو ہے حضرت امیر حمزہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میں اس دن حدیث پاک پڑھ رہا تھا تو حدیث پاک یوں تھی، حضور نے فرمایا سید الشہداء حمزہ یوم القیامہ، فرمایا قیامت کے دن جو سید الشہداء ہیں وہ کون ہوں گے؟ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ اس کے بعد میرے حبیب نے فرمایا رجل من قام الی امام جائر امرہ ونہاہ، فرمایا کہ وہ بھی سید الشہداء ہے جس نے باطل کو للکارا ہو، جھوٹے امام کو للکارا ہو، جھوٹے بادشاہ کو للکارا ہو، وہ بھی کون ہے؟ سید الشہداء ہے۔ میں پھر اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ اپنے من کی خباثت پیش کر رہا ہے تاکہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی حضرت امام حسین کو سید الشہداء نہ کہا جائے، کیوں کہ وہ خباثت یہ پیش کر رہا تھا کہ یزید کو اگر اس کو شہداء کہتے ہیں، سید الشہداء کہتے ہیں، تو یزید کو تو باطل کہنا پڑے گا نا جی، یزید کو تو باطل کہنا پڑے گا، یزید کو تو نحق کہنا پڑے گا، یزید کو جو ہے وہ پلید کہنا پڑے گا، یزید کو جو ہے وہ لعین کہنا پڑے گا۔ وہ خبیث بھی اپنے دل کی بھڑاس نکال رہا تھا کہ امام حسین کو سید الشہداء نہ کہو، تاکہ یہ ثابت نہ ہو کہ امام حسین نے کسی باطل سے بھی ٹکراؤ کیا تھا، کسی باطل سے بھی ٹکراؤ کیا تھا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، یزید پلید کی خباثتیں کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی اقدار، اسلام کی عزت، اسلام کے تحفظ کے لیے ہمیں یہ میسج دیا کہ اٹھو، جب اسلام کو بچانے کی ضرورت آئے تو پھر چھوٹے بچوں کا لحاظ مت رکھنا، جب اسلام کو بچانے کی ضرورت درپیش ہو تو پھر اپنے جان مال اولاد کی قربانی پیش کرو گے تو اسلام زندہ ہوگا، اور چھپ کر بیٹھ جاؤ گے تو پھر اسلام زندہ نہیں ہوگا۔ میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ اگر یہ جو ہے ممتاز قادری نے اس گورنر کو نہ مارا ہوتا تو کئی خبیث پیدا ہو چکے ہوتے۔ ممتاز قادری نے ایک کا گلا کاٹا تو کئی عرصے تو کئی آنا بند ہو گئے نا جی۔ اللہ اکبر۔
نبی کے دشمن آنا بند ہو گئے نا، تو میرے دوستو اب یہ کردار، شبیری کردار ادا کرنا ہوگا. دشمن کو ہر میدان میں للکارنا ہوگا، دشمن کو ہر میدان میں دعوت دینا ہوگی، دشمن کو کہنا ہوگا، وہ نبی کا دشمن ہو، علی کا دشمن ہو، حسنین کریمین کا دشمن ہو، فاطمہ کا دشمن ہو، یا صحابہ کرام کا دشمن ہو، یا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دشمن ہو، اس کو میدان میں للکارنا ہوگا تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. وما علینا الا البلاغ.